السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، کامنٹ کر دیں۔ چلیے آئیے شروع کرتے ہیں تم سے تم تک کی نیکسٹ ایپیسوڈ۔ کیلیفورنیا کی شام اپنے ساتھ دھند کی دبیز تہ لے کر اتری تھی۔ یسار نے آتش دان کو مزید سلگانے کے لیے اس میں چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈالیں اور دوبارہ سے واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ ابھی ابھی وہ تیسری بار کافی بنا کر لایا تھا۔ عباد لودھی نے آج ماضی کی پرت پرت اس کے آگے کھول کر رکھ دی تھی۔ پنوں پر پڑی دھول جھاڑی جائے تو گلے میں خراش آ جاتی ہے۔ عباد لودھی کے لیے آج بھی وہ وقت یاد کرنا اسی قدر تکلیف دہ تھا جتنی اذیت انہیں اس سمے محسوس ہوئی تھی۔ ان کی سالوں کی نیک نامی کو پل بھر میں دھول چٹا دی گئی تھی۔ لمحوں میں خان اللہ یار خان کا فیصلہ خبر بن کر پوری یونیورسٹی میں باز گذشت کرنے لگا۔ سبھی جانتے تھے کہ وہ دونوں بے قصور ہیں، مگر پھر بھی انہیں سب کی نظروں میں سوال دکھائی دے رہے تھے۔ بہت سے پروفیسرز اور وائس چانسلر نے اس معاملے کو خود آرزو کے گھر جا کر نمٹانے کی آفر کی، مگر عباد نے ایسا کرنے سے روک دیا۔ وہ خان صاحب کے اعتبار سے جان چکا تھا کہ وہ اپنے فیصلے سے ٹس سے مس نہیں ہوں گے، اور اسی شام عباد اپنی والدہ عماد اور نکاح خواہاں کو ساتھ لے کر آرزو کے گھر پہنچ گئے تھے۔ خان اللہ یار خان نے ان کے استقبال کے لیے باہر آنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ ان تینوں کو لان میں رکھی کرسیوں پر بٹھا دیا گیا اور اگلے آدھے گھنٹے میں آرزو کے بھائی اسفند کی موجودگی میں عباد اور آرزو کا نکاح پڑھوا دیا گیا۔ اسفند اس موقع پر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتا رہا تھا۔ اس کی اتنی لاڈلی خور یتیموں کی طرح اس حیات بندھن میں بندھ گئی تھی۔ وہ بار بار عباد کا ہاتھ تھام کر کچھ کہنے کی کوشش کرتا، مگر گلے میں اٹکے آنسوؤں کے پھندے کے کارن کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ پوری کوٹھی جیسے سوگ میں ڈوبی تھی۔ کونے خدروں میں کھڑے ملازم بھی آنسو بہا رہے تھے۔ چند منٹ بعد اسفند سر تاپا سفید چادر میں ملفوف کوئی لاش سی ساتھ لگائے گھسیٹتا آیا۔ اس نے بہن کا سر کئی بار چوما، سینے سے لگایا۔ وہ رو رو کر معافی مانگتا تھا، مگر وہ بے اختیار تھا۔ آرزو کے منجمد وجود میں رتی جنبش نہ ہوئی اور وہ اتنی ہی خاموشی کے ساتھ عباد کے سنگ رخصت ہو گئی۔ جس گھڑی عباد کی والدہ نے اسے محبت سے تھام کر گاڑی میں بٹھایا تھا، اسی پل کوٹھی کے اندر سے تیز زنانہ چیخ کی آواز سنائی دی۔ کوئی عورت بلک بلک کر آرزو کو پکار رہی تھی۔ اتنے وقت میں واحد یہ گھڑی ایسی تھی جو آرزو کی مردہ تن پر اثر انداز ہوئی تھی۔ عباد نے گود میں دھرے اس کے مرمری شفاف ہاتھوں پر پلکوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے دیکھے تھے۔ انہیں شدید اذیت ہوئی۔ قسمت نے ان دونوں کے ساتھ عجب ہی کھیل کھیلا تھا۔ انہوں نے چپکے سے اپنا ہاتھ آرزو کے سرد ہاتھ میں رکھ کر دبایا، یوں جیسے دلاسا دیا ہو۔ آرزو نے اپنا ہاتھ واپس نہیں کھینچا تھا کیونکہ اس کی تمام کشتیاں جل چکی تھیں۔ اب جو تھا یہی تھا، جیسا تھا گوارا تھا اور سہارا تھا۔ عباد لودھی نے ایک طویل سانس بھری اور سر صوفے کی پشت سے ٹیک کر آنکھیں موندتے ہوئے آسودہ سے گویا ہوئے۔ یہ تھا وہ چھل جس کا شکار تمہارے نانا ہوئے، اور انہوں نے اپنی سب سے قیمتی متاع میری جھولی میں ڈال دی۔ اور یقین مانو میسن کہ تمہاری ماں کو پا کر مجھے احساس ہوا کہ یہ حور اللہ نے چونکہ مجھے دنیا میں ہی دینا تھی، اس لیے وہ سب کچھ ہوا، ورنہ دوسری صورت میں تو آرزو مجھے کبھی مل ہی نہیں سکتی تھی۔ میری کسی نیکی کا انعام ہے آرزو، میری ہر آرزو کی آرزو ہے آرزو، یہ چھل میری کل زیست کا پھل ہے۔ وہ شرارت سے بولتے یسار کو بڑے پیار اور نٹ کھٹ سے لگے۔ اس نے باپ کا ہاتھ تھام کر ہتھیلی کی پشت کو عقیدت سے چوم لیا۔ I love you بابا for everything you did for your family۔ میں آپ سے پیار کرتا ہوں ہر اس بات کے لیے جو بھی آپ نے ہمارے لیے کیا۔ یسار اپنی پیشانی ان کے ہاتھ سے رگڑتا ہوا بولا۔ عباد لودھی نے آگے جھک کر اس کا گھنے بالوں والا سر چوما اور محبت سے بھینچ لیا۔ بابا، داجی تو چلے ناراض ہو گئے تو کیا ماموں اور نانی نے بھی ماما سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی؟ اس نے یکدم سر اٹھا کر سوال کیا۔
ہم جب تک پاکستان میں رہے تمہارے ماموں نے ایک دو بار رابطہ کیا تھا، لیکن تمہاری نانی تمہارے نانا کی حکم کی پابند تھی۔ وہ بیٹی کو یاد کر کر کے روتی تھی۔ زینیا کی پیدائش پر کسی کے ہاتھ چوری چھپے بہت سا سامان بھجوایا تھا تمہاری نانی نے، مگر تمہاری ماما نے واپس کر دیا۔ اس کے بعد وہاں سے دوبارہ کوئی نہیں آیا۔ پھر ہم یہاں آ گئے۔ میں نے بھی پیچھے ایسا کوئی رشتہ نہیں رہنے دیا تھا جس کی تڑپ مجھے واپس پاکستان پلٹنے پر مجبور کرتی۔ تمہاری دادی ہمارے ساتھ ہی آئی تھیں، اور کچھ ہی ماہ بعد تمہارے چاچو بھی اپنی جاب چھوڑ کر یہیں آ گئے۔ یوں بہت سے چیپٹرز کلوز تو ہو گئے، مگر یہ جو خونی رشتے ہوتے ہیں نا، یہ زندگی کے سلیبس کا وہ حصہ ہوتے ہیں جو ہر ٹرم میں انکلیوڈ ہوتے ہیں۔ ذرا سا وقت گزرتا ہے تو ان کی کشش انسان کو بے حال کر دیتی ہے۔ تمہاری ماما یہاں آنے کے بعد بھی اکثر اکیلے میں رویا کرتی تھیں۔ تمہارے ماموں اسفن بہت پیارے انسان تھے اور آرزو سے بے حد پیار کرتے تھے۔ انہوں نے کسی طرح یہاں کا نمبر حاصل کر لیا، مگر تمہارے نانا کو یہ بات معلوم ہو گئی۔ انہوں نے تمہارے ماموں کو قسم دے کر آرزو سے رابطہ کرنے سے منع کر دیا، لیکن اسفن نے آخری دفعہ آرزو کو کال کر کے ساری بات بتا دی۔ پھر اس کے بعد وہ کبھی کال نہ کر سکا۔ تمہاری ماما یہاں سے دن میں کئی کئی بار پاکستان اپنے گھر فون کرتی تھیں، اور کبھی تمہاری نانی اٹھا لیتی، کبھی نانا، تو ان کی آواز سن کر فون رکھ دیتی تھی۔ یوں بہت سا وقت گزرتا چلا گیا، یہاں تک کہ آج تمہارے ماموں اسفند کے مرنے کی خبر مل گئی، مگر انا کا پرچم اتنا ہی سر بلند ہے جتنا پہلے دن تھا۔ کتنا کچھ ہو گیا، میرا بھائی نہ رہا، آرزو کا بھائی چلا گیا، اور اب جب اپنا بھی وقت سر پر کھڑا ہے تب بھی یہ رنجشیں ویسی ہی تر و تازہ ہیں۔ ان کی ہریالی نے خون سفید کر دیے۔ زیادہ دکھ تو اس بات کا ہے کہ تمہارے نانا نے ساری عمر کے لیے ایک غلط فہمی کے پیچھے بیٹی جیسے پیارے رشتے کو دور کر دیا۔ عباد صاحب نے بات مکمل کر کے آنکھوں کو ملا جن سے تھکاوٹ صاف جھلک رہی تھی۔ انہوں نے بے حد آزردہ دلی سے صوفے سے سر ٹیک کر نیم دراز ہوتے ہوئے آنکھیں موند لی۔ یہ سار جانتا تھا کہ کبھی بھولے سے بھی اماں چاچو کا ذکر ہو جاتا تو وہ یوں ہی پل بھر میں جیسے نچڑ جاتے تھے۔ آج سے قریباً 13 سال پہلے عماد لودھی اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ ایئر کریش حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ عماد کی بیوی مراکش سے تعلق رکھتی تھی، اور وہ 2 چھوٹے بچوں کے ساتھ اپنی بیوی کو ان کے ماں باپ سے ملوانے مراکش لے جا رہے تھے، جب ان کا طیارہ لینڈنگ سے پہلے ہی غفلت کا شکار ہو کر کریش ہو گیا۔ سب پیسنجرز مارے گئے تھے۔ حسان عماد لودھی کا ہی بڑا بیٹا تھا، جو فائنل ایگزامز کی وجہ سے ان کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ اپنے بڑے بابا کے گھر ٹھہرا ہوا تھا۔ یسار اور وہ ایک ہی اسکول اور کلاس میں تھے، اور تب کا ان کے گھر آیا حسان لودھی پھر کبھی واپس نہیں جا سکا تھا۔ وہ اتنے بڑے حادثے کے بعد جیسے گونگا ہو گیا تھا۔ شوق کے زیر اثر وہ کئی ماہ تک سب سے کٹ کر کمرے میں بند رہا کرتا تھا۔ عماد کی موت عباد صاحب کے لیے جان کا صدمہ تھی، مگر انہوں نے حسان کو اس فیل سے نکالنے کے لیے بڑی محنت کی۔ آرزو اور 2 بچوں نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ آرزو اسے اپنی اولاد کی طرح پہلے بھی چاہتی تھی، اور اب تو مزید اس پر ممتا نچھاور کرنے لگی تھی۔ زینیا اور یسار گھر میں حسان کی اہمیت سے خائف ہونے کی بجائے جی جان سے اس کا دل بہلائے رکھتے۔ یوں کچھ وقت لگا، مگر حسان اس ٹراما سے باہر نکل آیا۔ یسار اور حسان کی بہت بنتی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے پر جان نچھاور کرتے تھے۔ ان دونوں نے رفتہ رفتہ ایک دوسرے کے شوق تک اپنا لیے تھے۔ یسار کو یہ جنون کی حد تک باسکٹ بال پسند تھا۔ حسان نے بھی کرکٹ چھوڑ کر باسکٹ بال کھیلنا شروع کر دیا۔ حسان کو ہائیکنگ کا شوق تھا، اس کی دیکھا دیکھی یسار نے بھی یہ شوق پا لیا۔ دونوں کے مزاج میں تضاد ہونے کے باوجود وہ ایک دوسرے کے مزاج کو خود پر اوڑھے ہوئے تھے۔ یسار بیٹھا بیٹھا سوچ کر گھوڑا دوڑاتا کہاں سے کہاں نکل گیا تھا۔ اس نے ایک نظر عباد لودھی پر ڈالی تو وہ صوفے کی بیک سے سر ٹیکے اونگھ رہے تھے۔ وہ دبے پاؤں اٹھا اور اندر سے جا کر ہلکا سا کمفرٹر اٹھا لایا۔ ان کی ٹانگوں پر اڑانے کے بعد وہ خود کچھ دیر کے لیے اپنے روم میں چلا آیا۔
دل کو عجیب سی بے چینی تھی، اسے اپنے نانا پر بے حد غصہ بھی آ رہا تھا۔ آج ان کی بے حسی کی وجہ سے اس کی ماما بیمار تھیں۔ کیا تھا جو انہیں اکلوتے بھائی کے مرنے کی اطلاع دے دی جاتی؟ یکدم اسے پھر سے سلسبیل پر تعصب ہوا، کم از کم وہ تو بتا سکتی تھی۔ جیسا بھی شدید صدمہ ہو، رشتہ داروں کو بھی تو فون کر کر کے اطلاع کی جاتی ہے، تو کیا وہ اس کے لیے اتنا سا بھی اہم نہیں کہ وہ ایک چھوٹا سا میسج ہی چھوڑ دیتی؟ وہ جو سوچے بیٹھا تھا کہ اس کے دل میں جگہ بنا چکا ہے تو وہ غلط تھا۔ پھر کیوں وہ اسے حاصل کرنے کا خواب پالے ہوئے ہے؟ وہ فطری طور پر یک طرفہ تعلق داری نبھانے کا قائل نہیں تھا۔ کچھ سوچ کر وہ لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گیا، سلسبیل کے لیے میسج ٹائپ کیا اور اس کے میسنجر پر سینڈ کر دیا۔ نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے خالی خالی نظروں سے چند پل اسکرین دیکھتا رہا اور پھر آف لائن ہو گیا۔ مگر دل کو مزید بے قراری نے لپیٹ میں لے لیا تھا۔ وہ بیزاری سے اٹھا اور بیڈ پر اوندھا لیٹ کر تکیہ سر کی پشت پر رکھ لیا۔ تکیے کے نیچے اس کی بند آنکھوں میں ہلکی سی نمی تیر رہی تھی۔ آج مسلسل تیسرا دن تھا۔ یہ ساز زبردستی داجی کو ویل چیئر پر بٹھا کر باہر لے جاتا تھا۔ پہلے دن تو انہوں نے شدید مزاحمت کی، مگر یسار نے اپنی کر کے دم لیا۔ رضا بھی اس کار خیر میں اس حد تک شریک ہوتا کہ ویل چیئر پر بٹھانے میں مدد کرتا۔ خان الیار خان کا خاصے لہیم شہیم تھے، بیماری کے باوجود ان کا دم خم قائم تھا۔ یسار انہیں خاصی دیر باہر کی ہوا کھلانے کے بعد واپس لاتا تھا۔ رضا کی مدد سے انہیں بیڈ پر منتقل کرتا اور پھر خود اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کرواتا۔ رضا نے بخوشی اسے یہ ذمہ داری سونپی تھی، کیونکہ وہ خود تو جتنی دیر انہیں کھلاتا رہتا ان کے عطاب کا نشانہ بنتا رہتا۔ اس لیے اس نے پورے جوش سے یسار کو گلے لگاتے ہوئے کہا تھا، یسار بھائی، اس عظیم منصب کو سنبھالنے کے بعد مجھ پر واجب ہو گیا ہے کہ داجی کے جملہ حقوق، میرا مطلب ہے دیگر ذمہ داریاں بھی آپ کے حوالے کر دوں۔ اور یسار جی کھول کر ہنس دیا تھا۔ سیڑھیاں اتر کر نیچے آتی سلسبیل نے ایک کڑوی نگاہ اس پر ڈالی اور بظاہر رضا سے بولی، مگر در پردہ وہ یسار کو سنا رہی تھی، تم نادان کے نادان ہی رہنا رضا۔ کچھ لوگ ذمہ داریاں اٹھا تو لیتے ہیں، مگر نبھانے کے گر انہیں نہیں آتے۔ جتنی تیزی سے وہ اپنے قدم آگے بڑھاتے ہیں، اس سے زیادہ تیزی سے وہ ہار جھاڑ کر پیٹھ دکھاتے ہیں۔ رضا بہن کی بات پر خفت سے بغلیں جھانکنے لگا۔ یسار بھی اس کی بات پر متعجب تھا، وہ بھلا اسے ایسی باتیں کیوں سنا رہی تھی؟ ایک پل کو تو اس کا دل کیا کہ سلسبیل کو روک کر پوچھے کہ آخر اس کا پرابلم کیا ہے، یا پھر اس کے ساتھ اسے کیا پرابلم ہے، مگر اس وقت وہ ایسی پوزیشن میں نہیں تھا، اس لیے اس الجھن کو سلجھانے کا کام پھر کبھی پر ڈال کر وہ داجی کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ 2 دن سے اس نے ان کی فزیکل ایکسرسائز اور تھراپی کی ذمہ داری بھی اٹھا لی تھی۔ وہ حسب دستور گرج کے چپ ہو رہے تھے، مگر یسار نے قدم پیچھے نہیں ہٹائے تھے۔ وہ جس مقصد کے لیے یہاں آیا تھا اسے ہر حال میں پورا کرنا تھا۔ کمرے کے باہر پہنچ کر اس نے ہلکے سے نوک کیا اور اندر داخل ہو کر سب کو مشترکہ سلام کرتا بالکل سیٹ میں چلتا ان کی پوائنٹی آ کھڑا ہوا۔ ہنی بیڈ کے قریب چیئر رکھے داجی کو اخبار سنا رہی تھی۔ زہرا خاتون بیڈ کی دوسری طرف بیٹھی خان صاحب کے لیے پھل کاٹ رہی تھیں۔ یسار کو دیکھ کر ان کے چہرے پر فرحت انگیز تاثر ابھرا۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ شوہر سے مخاطب ہوئیں، خان، نواسا آیا ہے آپ کو ایکسرسائز کروانے۔ ان کا انداز جتانے والا تھا۔ یسار کو وہ ان کے سامنے ہمیشہ آپ کا نواسا کہہ کر بلاتی تھیں، جیسے رشتہ باور کرا کے وہ دل پر پڑی بے حسی کی گرد جھاڑنے کی کوشش کرتی ہوں۔ ہنی، چل بھاگ لے بچہ یہاں سے، بھیا کو جگہ دے اور ماں سے کہو 3 کپ چائے بھجوا دے یہاں۔ انہوں نے ہنی کو بھگایا۔ یسار نے ایک گہری نظر خان صاحب کے چہرے پر ڈال کر ان کی ٹانگوں سے نرمی کے ساتھ کمبل ہٹایا۔ خان الیار خان آنکھیں موندے یوں لیٹے تھے جیسے اس کی آمد سے یکسر لا علم ہو، مگر پلکوں کی جنبش ان کے دل کی ہلچل کا پتہ دیتی تھی۔ یسار کے لیے یہی کافی تھا کہ ان کی مزاحمت میں کمی آتی جا رہی تھی۔ اس نے نرم ہاتھوں سے خان صاحب کی داہنی ٹانگ کو مخصوص انداز میں حرکت دی اور بولا، انیا بھی،
मामा बताती थी कि जब वो छोटी थी तो एक दफा छत पर खेलते हुए वो कोने पर बने काठ कबाड़ वाले कमरे में बंद हो गई थी और किसी को पता नहीं था कि वो वहां है। उसने अधूरी याद दोहराकर खान साहब के चेहरे के तासुरात जांचे, वो वैसे ही थे, सर्द और सपाट। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, उफ बड़ा सख्त वक्त था, सारी कोठी छान मारी थी लेकिन आरजू का कुछ पता नहीं था। खान तब दूसरे शहर गए हुए थे, उन्हें इतला दे दी गई। करीबन 2 ढाई घंटे बाद खान भागम भाग घर पहुंचे और आते ही एक पल भी बैठे बगैर खुद ही सारा घर छानने लगे, मानो उस दिन हमारा घर उधड़ कर रह गया। गंदम से भरा भड़ोला सारा सहन में उलट दिया था इन्होंने। परेशान हाल खान वहीं सहन में बैठ गए। मैंने उस दिन पहली बार खान को रोते देखा। फिर यकदम उन्हें अल्लाह जाने क्या हुआ, उठे और छत पर चले गए। वहां कोने में एक कोठरी सी बनी हुई थी जो हमेशा बंद रहा करती थी। वो बहुत पुराना और फालतू काठ कबाड़ वहां बंद था। उन्होंने कमरे का कुंडा खोलकर अंदर झांका। आरजू एक साइड पर धूल मट्टी में नीम बेहोश सी गिरी पड़ी थी। मुलाजमों के बच्चों के साथ छत पर खेल रही थी। न जाने कौन शरारत में कमरे में बंद कर गया। चेहरे पर बेतहाशा रोने से आंसुओं की लकीरें बनी हुई थीं। न जाने कब से चिल्ला रही थी, जो गला भी बैठ चुका था। इतनी बड़ी कोठी में भला ऊपरी कमरे से उसकी आवाज कैसे सुनाई देती। खान वहीं सजदे में गिर गए और 6 साल की आरजू को गोद में भर कर नीचे ले आए। जोहरा खातून सारे वाकये को जुजियात समेत बताते हुए आबदीदा हो गई। उसकी हर तकलीफ पर ये ऐसे ही तड़प उठते थे। मैं माँ होकर उसके मन की बात इतनी जल्दी नहीं समझ पाती थी जितनी जल्दी इन्हें पता चल जाता था। उसमें जान बन थी इनकी। ज़ोहरा खातून खान साहब के गुस्से से बेनियाज अपनी धुन में बोले जा रही थी, वगरना यसार की आमद से पहले आरजू का नाम ही सब भूल चुके थे। यसार ने नाकाबिले फहम से निगाह खान साहब के चेहरे पर डाली और हथेली को लोशन से तर करने के बाद उनकी पिंडली का मसाज करते हुए बोला, "हम्म, ये बात मैं नहीं मान सकता अनिया भी। अगर जान बंद थी तो अपनी ही जान को कोई अदमुआ करता है क्या? अगर उनकी हर तकलीफ पर ये तड़प उठते थे तो वो पिछले 27 सालों से माँ बाप से दूरी का कर्ब सह रही हैं, तब इन्हें महसूस क्यों न हुआ? खानम, इसे कहो मुझे थकन हो रही है, जाए यहाँ से।" बिलाखिर खान साहब का सब्र जवाब दे ही गया। वो बोले तो उनकी आवाज में ना महसूस सी बेबसी थी। जोहरा खातून कुछ भी न बोली, बस खामोशी से आंखें पोंछ लीं, मगर यसार को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। वो मुसलसल मुशाकी से मसाज करते हुए बोला, अनिया भी, मामा कहा करती थीं कि काश वो उस दिन उस कोठरी में मर चुकी होती। अगर उन्हें पता होता कि अपनी बाकी जिंदगी उन्हें रोज जीना रोज मरना है तो काश वो मर चुकी होती। और कभी कभी मैं डर जाता हूँ अनिया भी, कि उनकी सारी जिंदगी की मांगी गई बद्दुआ कबूल होने की घड़ियां सर पर ही न मंडला रही हों। वो अब के मर ही ना जाएं कहीं। यसार ने जैसे जिस्म से हड्डियों के गूदे समेत जान खींच ली थी। जोहरा हाथों नफी में जोर जोर से सर हिलाते हुए शिद्दत से रो दी। यसार ने हाथों को टॉवल की मदद से साफ किया। नजरें मुसलसल खान उल यार खान पर जमी थीं। वो उनके सेल्फ कंट्रोल को दाद दिए बगैर ना रह सका। किसी किस्म का तगय्युर हराम है जो उनके चेहरे पर नमूदार हुआ हो। उसके दिल से हुक सी उठी और फिर वो उठ खड़ा हुआ। कंबल को उनकी टांगों पर सलीके से बराबर किया और मुड़कर कमरे से निकलता चला गया। ज़ोहरा खातून चेहरा चादर में छुपाए रो रही थी। उन्हें अंदाजा भी न हो सका कि उनके पहलू में लेटे खानुल्लाह यार खान की आंखों से आंसू बहते कनपट्टी में जज्ब हो रहे थे। यसार ने सोए हुए हसान के सर पर सुबह सादिक के वक्त ही धमाल डालना शुरू कर दिया था। उसका इरादा आज मामा बाबा के लिए नाश्ता को तैयार करने का था और हसान के बगैर ये मुमकिन नहीं था। उठ सानी, अबे उठ, वरना डालने लगा हूँ तेरे गंदे मुंह पर पानी। वो गहरी गहरी नींद सोए हसान के कान के पास चिल्लाया। जवाबन उसने साइड टेबल पर पड़ा छोटा सा डेकोरेशन पीस बंद आंखों से ही यसार की जानिब उछाल दिया, जो उसने कैच करके वापस वहीं धर दिया। तेरा दिमाग खराब है क्या? अभी टूट जाता तो? तुझे पता है ना जेरी ने गिफ्ट किया था मुझे। हाँ, तेरे 1000 बार मांगने पर। भिखारी।
ہاں تو کیوں نہ مانگتا، کتنے گفٹس دیے تھے اسے میں نے، ایک ساکس کا پیئر، ایک نیوٹیلا کا جار، اس کی گھڑی کے لیے بیٹری، ماما کی الیکٹرک کیٹل، تیرا وہ پین جو تو ہر وقت اپنے سینے سے لگائے رکھتا تھا، وہ بھی اس چڑیل کو دے دیا میں نے، وہ ڈائری جو مدت سے پیک کی پیک تیری وارڈروب میں پڑی تھی اور میرے منتیں کرنے پر بھی وہ تو نے مجھے نہیں دی تھی، میں نے جیری کو دے دی۔ اب اور کیا کیا بتاؤں؟ تو اب کچھ نہ بتا، اب میری باری۔ آنکھیں موندے بڑے ضبط سے سنتا حسان یکدم چھلانگ لگاتا لحاف سے نکلا اور یسار کی گردن دبوچ لی، ایک مکہ اس کے پیٹ میں مارا جسے ہاتھ کی آڑ سے یسار نے روک لیا۔ تو زمانے بھر کا فقیر میری اتنی قیمتی چیزیں اس جیری کی بچی کو دیتا رہا جس نے انہیں آگے آکشن میں بیچ دیا ہوگا، اسے تو میری ڈائری گفٹ کرایا، آج یار تو نہیں بچے گا، مجھے گندے منہ والا بولا۔ اپنا منہ دیکھا ہے کبھی؟ کھڑکی میں کھڑا ہو جائے تو درختوں سے پرندے اڑ جاتے ہیں۔ وہ اسے مسلسل دبوچے اگلی پچھلی کسر نکال رہا تھا جب یکدم اسے احساس ہوا جیسے یہ سار کسی قسم کی مزاحمت نہیں کر رہا بلکہ اس کا بدن ڈھیلا ہو کر حسان کی باہوں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس نے فکر مندی سے یہ سار کی گردن آزاد کی اور اسے احتیاط سے بیڈ پر لٹا کر آوازیں دیتے ہوئے اس کا چہرہ تھپ تھپانے لگا۔ اوئے یار اٹھ، اٹھ یار آنکھیں کھول، وہ روحانسا ہو چلا تھا۔ آنکھیں ذرا یار آنکھیں کھول، کیا ہوا تجھے؟ دیکھ میں مذاق کر رہا تھا، تو جو مرضی جی میں آئے جیری کو دے دے یار، مگر آنکھیں کھول، میری طرف دیکھ، میری ہر چیز تیری ہے، تو جو مانگے گا میں تجھے دوں گا، مگر میری طرف دیکھ یار۔ تو اپنا گرین چیسٹر اور رولیکس کی گھڑی شرافت سے مجھے دے دے، چل شاباش۔ یہ سار یوں ہی چت پڑا کسی روبوٹ کی طرح بولا تو حسان کی جان میں جان آئی، اور اتنی آئی کہ پھر صحیح معنوں میں وہ اس پر پل پڑا، اور اب کہ وہ اسے مار نہیں رہا تھا بلکہ اس کے اوپر بیٹھ کر گدگدی کر رہا تھا۔ یہ ایسا ہتھیار تھا جسے حسان ایسے ہی کسی وقت کے لیے تیار رکھتا تھا۔ گدگدی یسار کی کمزوری تھی، اسے 2 فٹ دور سے بھی کوئی گدگدانے کا اشارہ کرتا تو وہ ہنسنے لگتا تھا، اور اب صبح کے 5:15 خاموش ماحول میں یسار کے کہے گونج رہے تھے۔ کھڑکی سے باہر ہولے ہولے چڑھتے اندھیرے نے روشنی کی پہلی کرن کی انگلی تھام کر اسے کھڑکی کی چوکھٹ پر چھوڑا اور دونوں پر الوداعی نظر ڈال کر رخصت ہو گیا۔ دن کا دوسرا پہر ختم ہونے کو تھا اور وہ کافی دیر سے کمرے میں بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا۔ اس نے کبھی اردو فکشن نہیں پڑھا تھا مگر کل اتفاقاً وہ بیسمنٹ میں چلا گیا تھا۔ اتنے دن ہو چکے تھے اسے یہاں آئے ہوئے مگر رضا کی آفر کے باوجود اس نے پورا گھر تفصیل سے نہیں دیکھا تھا۔ یہ کوٹھی اتنی بڑی تھی کہ اچھے سے دیکھنے کے لیے بڑی فرصت اور شوق چاہیے تھا، اور یہ ساری بات کے پاس دونوں کی کمی تھی۔ مگر کل ایک اتفاق اسے اس کوٹھی کی بیسمنٹ کی طرف لے گیا تھا۔ وہاں کی آرائش اور ترتیب نے اسے بے حد متاثر کیا تھا۔ دیگر 2 بڑے بڑے کمروں کے ساتھ ملحق ایک وسیع اور کشادہ لائبریری نے اسے ورطۂ حیرت میں ڈال دیا تھا۔ دیوار گیر الماریوں کے شیلف سلیقے اور نفاست سے رکھی کتابوں سے سجے تھے۔ وہ ایک پل کو سوچنے لگا کہ اتنا شوقین کون ہو سکتا ہے بھلا، اور جب ہی اس کی نگاہ اس کے عقبی دیوار پر لگے اسفندیار خان کے پورٹریٹ پر پڑی تو ہمارے ماموں یہ ذوق رکھتے تھے۔ وہ نرم نگاہی سے اپنی ماں کے ماں جائے کا سرخ و سفید چہرہ دیکھنے لگا جس پر سجے کھڑے نقوش سرمئی آنکھیں اور انابی ہونٹوں پر گھنی مونچھیں تھیں۔ یقیناً یہ شخص بے حد ہینڈسم تھا اور جوان بھی۔ اس نے آزردگی سے ایک طویل سانس چھوڑا اور پھر آنکھیں سکیڑ کر پورٹریٹ کے نچلے کنارے پر لکھا پینٹر کا نام پڑھا، سلسبیل۔ اوہ، تو یہ ہنر ان کے ہاتھوں کا ہے۔ وہ بڑبڑاتا پلٹ کر کتابوں کا جائزہ لینے لگا۔ بوریت دور کرنے کا بہترین ذریعہ تھا، گو کہ اب سے پہلے اسے کبھی بھی اتنی ضخیم کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا تھا مگر وہ خود کو روک بھی نہیں پا رہا تھا۔ ایک ریک میں اسے انگریزی ادب کی بہت سی کتب مل گئی تھیں۔ وہ دونوں کی زبانوں میں 3-4 کتابیں نکال کر اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ یہ رات پچھلے 2 ماہ سے پہلی ایسی رات تھی جب اس نے کمرے کے چکر کاٹ کر صبح نہیں کی تھی۔ دن میں وہ محض داجی کو لے کر باہر گیا تھا اور وہ پھر واپسی پر ان کے کمرے میں ان کی ایکسرسائز اور تھراپی پر وقت صرف کیا تھا۔
اور اب ساری دوپہر کتاب پڑھنے کے بعد وقت دیکھا تو چونک گیا، 4 بجنے والے تھے۔ وہ انگڑائی لے کر اٹھا اور کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ سارے لون پر طائرانہ نگاہ ڈالتے ہوئے اس نے ایک کونے میں بنی مصنوعی آبشار کو دیکھا، اور اس سے پہلے کہ وہ نظر پھیرتا اس آبشار سے کچھ فاصلے پر ایزل اور کینوس لیے کھڑی سلسبیل کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ لائٹ لیمن کلر کے کرتے اور دوپٹے کے ساتھ سفید رنگ کی سگریٹ پینٹ پہنے وہ بڑے انہماک سے برش سے سٹروکس لگا رہی تھی۔ آف وائٹ سویٹر پر سیاہ سلکی بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنا رکھا تھا اور جوڑے میں پینٹ برش پھنسا رکھے تھے۔ یسار کو ہنسی آ گئی۔ اس نے ایک پل کو کچھ سوچا اور پھر ہاتھ میں تھامی کتاب بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھ کر وہ نیچے لون میں چلا آیا۔ دبے پاؤں چلتا اس کے پیچھے آ کر خاموشی سے کھڑا ہو کر اس کی پینٹنگ کا جائزہ لینے لگا۔ درختوں کے درمیان سے کہیں کہیں سے نکلتی سورج کی کرنیں اور ان کے سامنے وسیع و عریض گھاس کے کتے پر اٹکھیلیاں کرتے ہرن اور ہرنی۔ دور ایک درخت کی آڑ میں گھات لگائے تیر سے نشانہ باندھے کھڑا شکاری۔ ہرنی کی سرمستی سے بھری آنکھیں ہرن کو لبھانے کے لیے تھیں، جبکہ ہرن چوکنا کھڑا بظاہر ہرنی کی جانب متوجہ تھا، مگر جیسے اس نے خطرے کی بو سونگھ لی تھی۔ بڑا خوبصورت تھیم تھا۔ رنگوں کا استعمال بڑی مہارت سے کیا گیا تھا۔ وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ چوری چھپے کیے جانے والا کوئی بھی کام کرنے والے کی وقت واضح کر دیتا ہے، چاہے وہ پینٹنگ دیکھنا ہو یا کسی کی ذاتی لائبریری سے بغیر پوچھے کتابیں اٹھانا۔ سلسبیل کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو وہ یکدم چونک گیا۔ اس کی ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ اسے اتنا باخبر نہیں سمجھتا تھا۔ وہ چند قدم چلتا ہوا اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ دونوں ہاتھ سینے پر باندھ رکھے تھے، کندھوں پر ہلکی سی گرم شال تھی۔ میری وقت کا اندازہ بس انہی 2 باتوں سے لگا سکی ہیں آپ۔ حیرت ہے، میں آپ کو اتنا کم عقل نہیں سمجھتا تھا۔ مت بھولیے آپ اپنے میزبان کو کم عقل کہہ رہے ہیں۔ مت بھولیے کہ ابھی 2 منٹ پہلے آپ نے اپنے مہمان کو چور کہا ہے۔ چور کو چور ہی کہیں گے نا، بھلے سے کسی کو برا لگے۔ آپ ہمیشہ مرچیں چبائے رہتی ہیں یا میرے ساتھ کوئی پرانی دشمنی ہے؟ جواب میں سلسبیل نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا کہ وہ مفہوم نہ سمجھتے ہوئے بھی نظریں چرا گیا۔ سلسبیل سر جھٹک کر دوبارہ رنگوں سے کھیلنے لگی تھی، اسے مکمل نظر انداز کر کے۔ وہ کچھ پل یوں ہی کھڑا اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، جسے سورج کی نرم گرم کرنیں چھو کر یقیناً نازاں ہوتی ہوں گی۔ اس کے گالوں کا گلابی پن نظر کو گرفت میں لیتا تھا۔ بائیں رخسار کی ہڈی کے ابھار پر چھوٹا سا تل تھا۔ باریک کھڑی ناک میں چھوٹی سی نتھلی پہن رکھی تھی جس میں ایک ننھا سا موتی جگمگا رہا تھا۔ گلابی ہونٹوں کے نیچے ٹھوڑی پر ڈمپل تھا۔ اسے خیال آیا کہ ایسا ہی ڈمپل اس کی ماما کی ٹھوڑی پر بھی ہے، بلکہ اس نے محسوس کیا کہ سلسبیل کی اس کی ماما سے گہری مشابہت ہے۔ وہ 2 قدم آگے بڑھ کر اس کے ایزل کے قریب آیا اور رسان سے بولا، اگر آپ کو میرا یہاں آنا اچھا نہیں لگا تو فکر نہ کریں، جس کام کے لیے آیا ہوں وہ جیسے ہی مکمل ہو جائے گا میں چلا جاؤں گا۔ اچھی بات ہے، ویسے بھی آپ کی شخصیت میں ٹک کر رہنے کی خاصیت موجود نہیں ہے، اچھا ہے وہیں لوٹ جائیں جہاں سے آئے ہیں۔ بھلا یہاں آپ کی دلچسپی کا سامان ہی کیا ہے؟ اپنے اتنے نرم لہجے کے جواب میں اس کے ٹھنڈے ٹھار جواب پر یسار کا دل کیا کہ قریبی اسٹول پر رکھی پانی کی بوتل اٹھائے اور اس پر انڈیل دے۔ بھلا ایسا کیا قصور کیا تھا اس نے جو یہ لڑکی اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کر رہی تھی؟ وہ ناراض سا واپس جانے کے لیے مڑا، مگر یکدم رک گیا، پلٹ کے اس کے قریب آیا، اس کے جوڑے میں اٹکا برش نکالا، اسے پیلٹ میں پڑے سرخ رنگ میں لتھیڑا اور کینوس کے وسط میں برش پھیرتے ہوئے اس کے کان کے قریب دھیرے سے بولا، جس طرح ایک غلط اسٹروک پوری پینٹنگ کی خوبصورتی تباہ کر دیتا ہے، بالکل اسی طرح ایک غلط فہمی پوری زندگی کی خوشیاں نگل سکتی ہے۔ مجھے اس کا تجربہ ہے، آپ کو اب ہو جائے گا۔ وہ آنکھ سے پینٹنگ کی اور اشارہ کرتے ہوئے بولا، برش کو دوبارہ اس کے ریشمی جوڑے میں اٹکایا اور واپس مڑ گیا۔ وہ ہک دک سی کھڑی یہ سب دیکھتی رہ گئی۔ اس کی پینٹنگ کے عین وسط میں سرخ سی
چوڑی لکیر پوری پینٹنگ غارت کر چکی تھی۔ اس کی آنکھیں بے اختیار بھر آئیں۔ اس نے تنفر سے جاتے ہوئے یسار کی پشت کو دیکھا۔ نہ جانے یہ شخص کیوں اس کے لیے اذیت کا سبب بن جاتا تھا۔ وہ سچ میں بے خبر تھا یا بے نیاز؟ وہ پیلٹ گھاس پر پھینک کر خود بھی وہیں بیٹھ گئی، پینٹنگ کا دکھ اپنی جگہ، مگر ذہن میں مسلسل یسار کا کہا آخری جملہ چکرانے لگا تھا۔ کل سے آرزو بہت بہتر تھیں۔ اتنے دنوں کی یاسیت کے بعد وہ کچھ حد تک اس ہال سے نکل آئی تھیں۔ رات کا کھانا عباد صاحب نے باہر سے آرڈر کروایا تھا اور ان سب نے لیٹ نائٹ خوب خوش گپیاں کی تھیں۔ تینوں ہی آرزو کا دھیان بٹانے میں بالآخر کامیاب رہے تھے، اور اب یسار حسان کو منہ اندھیرے زبردستی اٹھا کے کچن میں لایا تھا، بابا اور ماما کے لیے سرپرائز ناشتہ تیار کرنے کے لیے۔ حسان کو یقین تھا کہ اس سارے میں سرپرائز رہ جانا ہے، ناشتہ کہیں نہیں ملنا۔ کچن کی حالت الگ لمحہ بلمحہ بگڑتی جا رہی تھی۔ ثانی، انڈے دے، یسار نے مصروف انداز میں حسان سے کہا۔ ابے اوئے بے شرم بے حیا، میں کیسے دوں؟ کہاں سے دوں؟ حسان سنک کا نل بند کر کے گھرایا۔ فریج سے دے ذلیل آدمی، تیری سوچ ہی گندی ہے، گندے۔ تجھے بھی پتا ہے کہ میں کیسے تجھے انڈے دینے کا کہہ سکتا ہوں۔ حالانکہ میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ انڈا دینا بچوں کا کھیل ہو گیا اب تو۔ اسپرنگ انین چاپ کرتے ہوئے وہ بے حد سرسری انداز میں بولے جا رہا تھا۔ حسان فرصت سے دونوں بازو سینے پر باندھ کر کاؤنٹر سے ٹیک لگاتے ہوئے بولا۔ اچھا تو چل شاباش، تو انڈا دے، چل دے۔ وہ اسے پچکار رہا تھا۔ یہ سار بے حد سنجیدگی سے کام چھوڑ کر مڑا، چند قدم اس کی طرف چلتا ہوا آیا، مگر بیچ میں ہی ایک جھٹکے سے فریج کی طرف گھوما، اسے کھولا اور انڈا نکال کر حسان کی ہتھیلی پر رکھا اور بولا، یہ لے، دے دیا انڈا۔ بس اتنی سی فرمائش ثانی؟ یہ تو انڈا تھا، تو جان مانگتا وہ بھی دے دیتا پگلے۔ اس کی جاندار ایکٹنگ پر حسان کے مارے رشک سے اشک بہہ اٹھے۔ وہ فدویانہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، 100 کمینے مرے تو ایک میرا یار پیدا ہوا۔ جس دن تو پیدا ہوا تھا ہاسپٹل کے باہر سڑک پر گھڑے پڑ گئے تھے، درخت لہرا لہرا کر زمین بوس ہو گئے تھے، ان سب نے تجھے سلامی دی تھی، انفیکٹ واہ تو مہا گریٹ ہے یار، حسان بول رہا تھا، اور یسار چھاتی پھلائے ہوئے فخریہ مڑا اور چکن کے سالن والے کیسرول کو مائکرو ویو اوون میں رکھ کر 3 منٹ میں چلا کر اسی شان سے واپس پلٹا۔ حسان نے بڑی کمینی مسکراہٹ کے ساتھ اسے گھورا اور ایک ہوائی بوسہ بھی دیا۔ یسار گردن اکڑائے ہوئے واپس شاپنگ بورڈ کی طرف بڑھا۔ ٹھیک 2 منٹ بعد حسان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ ویسے تیری گریٹنس کی انتہا ابھی کچھ دیر میں ہی بڑی ماما آ کر بتائیں گی، جب انہیں اپنا فیوریٹ کیسرول ادھڑی حالت میں ملے گا، کیونکہ جسے تو نے بڑے سٹائل سے اوون میں رکھ کر آ رہا ہے نا، وہ اس میں رکھ کر گرم نہیں کیا جا سکتا۔ اب دے گا بیٹا تو اوریجنل انڈے۔ تیری تو، یہ سار چلایا، اوے میرے پیدائشی دشمن، پہلے نہیں بتا سکتا تھا کیا؟ وہ بوکھلا کر تیزی سے اوون کی طرف بھاگا، اسے آف کیا اور آنکھیں بند کر کے اس کا ڈور کھولا۔ اندر سے ہلکا ہلکا دھواں باہر آیا اور شدید بدبو بھی۔ کیسرول کا بیڑا غرق ہو چکا تھا۔ وہ غراتے ہوئے حسان پر جھپٹا۔ تو نے جان بوجھ کر کروایا ہے یہ سب، تاکہ مجھے ماما سے جوتے پڑے۔ آج میں تجھے روسٹ کر دوں گا ثانی، تو بچ مجھ سے۔ اس نے ہتھیار کے طور پر دراز سے فورک نکالا۔ حسان نے فوراً لکڑی کی ڈوئی ہاتھ میں تھام کے لہرائی، اور اب دونوں اپنے اپنے ہتھیاروں سے تلواروں کی طرح لڑ رہے تھے۔ بتا کیوں کیا تو نے میرے ساتھ ایسا غدار؟ یہ سار نے حسان کی ڈوئی کو ایسے کانٹا چبھویا جیسے غبارہ پھاڑنے کے لیے سوئی چبھوئی جاتی ہے۔ میں غدار نہیں ہوں، میں وفادار ہوں، لیکن بڑی ماما کا۔ حسان نے ڈوئی اس کے گال پر ماری، چھپ کی آواز آئی۔ یہ سار نے گال پر ہاتھ رکھ کر سہلایا اور پھر چلایا، کمینے ہی آئلی تھا۔ ہاں، میں نے پین سے ہی تو اٹھایا ہے، اور ابھی کچھ دیر پہلے تم نے ہی اس میں آئل کا دریا بہایا تھا۔ یار، حملہ! حسان نے اسے اطلاع دیتے ہی
فوراً دوسرے گال پر ویسی ہی آواز والا ایک اور نشان ثبت کیا۔ یسار نے جواباً کانٹا چھوڑ کر بیلن اٹھایا اور حسان کے بازو کی پھڑکتی مچلتی مچھلی پر رکھ کر مارا۔ میں ماما کو کہہ دوں گا تم نے یہ کیا ہے، یہ کیسرول خراب۔ ہاں ہاں ہاں، انہیں فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ کرتوت تمہاری ہے، تیری ہے، ہرگز نہیں، تیری ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی گردنیں دبوچ لی تھیں جب کچن میں آرزو کی انٹری ہوئی۔ وہ حق تک سارا بکھراوا اور ان دونوں کو گتھم گتھا دیکھ رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے یہاں؟ یہ کچن کا کیا حشر کر ڈالا ہے تم دونوں نے؟ اور یہ عجیب سی اسمیل کہاں سے، کیسی ہے، کیا جلا ہے؟ ایک ہی سانس میں سارے سوالات پوچھتی وہ ناک سکیڑ سکیڑ کر سونگتی ہوئی اوون کی طرف بڑھی۔ یہ سار اور حسان دونوں اسی پوزیشن میں اسٹیچو بنے آرزو کے ری ایکشن کے لیے خود کو تیار کرنے لگے۔ آرزو نے اپنے فیورٹ کیسرول کا یہ حشر دیکھا تو غصے سے پلٹی، لیکن ان کے کچھ بھی پوچھنے سے پہلے حسان بول پڑا، سوری بڑی ماما، یہ مجھ سے ہو گیا غلطی سے۔ یار مجھے اسی بات پر جھڑک رہا تھا، آئی نو یہ آپ کو بہت پسند تھا، بس مجھے اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ اسے اوون میں نہیں رکھنا۔ یہ سار نے فدا ہو جانے والی نظروں سے حسان کو دیکھا، جو سارا الزام اپنے سر لے کر چلتا ہوا آرزو کے قریب آیا۔ انہوں نے بڑی محبت سے اس کی پیشانی سے بال ہٹائے اور بولیں، اٹس اوکے بیٹا، سوری کرنے کی کیا ضرورت ہے میری جان، پھر کیا ہوا؟ خراب ہونے والی چیز تھی، سو ہو گئی۔ نہیں بڑی ماما، مجھے احتیاط کرنی چاہیے تھی، میں بہت گلٹی فیل کر رہا ہوں۔ نہیں میرے بچے، ایسا کچھ نہیں ہے، دفع کرو آپ، میں تمہارے بڑے بابا سے ایسا ایک اور منگوا لوں گی۔ حسان نے آرزو کے ہاتھ کی پشت کو محبت سے بوسہ دیا اور دوسرے ہاتھ سے منہ کھولے دیدے پھاڑے کھڑے یسار کو الٹا انگوٹھا دکھایا، جس کا مطلب ٹائیں ٹائیں فش تھا۔ لو بھلا بتاؤ کتنا کمینہ ہے ثانی۔ ماما نے تو کچھ بھی نہیں کہا، خواہ میں مجھے ڈرا رہا تھا، ابھی بتاتا ہوں اس ٹرٹل کو۔ وہ دل میں بڑبڑاتا ہوا فوراً آگے بڑھا اور آرزو کے گلے میں بازو ڈال کر بڑے لاڈ سے بولا، ماما سو سوری، یہ مجھ سے ہوا ہے، ثانی تو بس مجھے بچانے کے لیے خود کے سر لے رہا تھا، ورنہ انفیکٹ یہ کیسٹرول میں نے ہی رکھا تھا اوون میں۔ تم کبھی انسان نہیں بن سکتے یسار۔ آرزو کے یکدم تیور بدلے تھے۔ تم ہو ہی لاپرواہ، جانتے بھی تھے کہ میں کبھی کیسرول کو مائکرو میں ہیٹ اپ نہیں کرتی، پھر بھی تم نے اسے رکھ دیا۔ اوف، تم کبھی کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کر سکتے۔ وہ اسے غصے سے گھورتی ہوئی مائکرو ویو اوون کی طرف بڑھی اور افسوسناک نظروں سے اس کا جائزہ لینے لگی۔ پیچھے کھڑا یسار بے چارگی سے بولا، کیا ماما، ثانی کو آپ نے کچھ نہیں کہا؟ اس کا تو میرا بچہ، میرا چندہ بول کر مزید دماغ خراب کر دیا اور مجھے اتنی باتیں سنا دی۔ ہاں تو تمہیں کون سا میں نے پیٹ ڈالا ہے؟ حسان تو اتنا پیارا بچہ ہے کہ سال میں کوئی ایک آدھا برتن ہی اس کے ہاتھوں ٹوٹتا ہوگا، جبکہ آپ جناب کچن میں وارد ہو جائیں تو برتن دہائی دینے لگتے ہیں۔ ہر 2 دن بعد تو مگ یا گلاس تمہارے ہاتھوں فوت ہو جاتے ہیں میرے نالائق بیٹے، اس لیے اس کیسرول کو خراب کرنے کے لیے کیا میں تمہیں ڈانٹوں بھی نہ؟ وہ ہاتھ میں گلوز پہنے اوون سے کیسرول کو باہر نکالتے ہوئے مصروف لہجے میں بولی۔ یسار نے خونخوار نظروں سے حسان کو دیکھا، جو دونوں ہاتھ پیٹ پر رکھے بنا آواز جھٹکے کھا کھا کر ہنسنے کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ تجھے تو میں واش روم میں بند کر کے ماروں گا ثانی، باکس روم میں لاک کر کے کوٹوں گا۔ اور اس کی دھمکی بیچ میں ہی رہ گئی تھی۔ آرزو نے اس کے کندھے پر چپت لگاتے ہوئے گھرکا، کیوں مارو گے اس بیچارے کو تم؟ ایک تو غلطی کرتے ہو، اوپر سے اکڑتے ہو۔ چلو اب نکلو دونوں یہاں سے، جا کر اپنے بابا کو اٹھاؤ، تب تک میں کچن کی حالت سدھار کر ناشتہ تیار کرتی ہوں، اور آئندہ سے تم دونوں مجھے کچن میں دکھائی بھی نہ دو، لے کر کام بڑھا دیتے ہو میرا۔ چلو بھاگو۔ آرزو نے ان دونوں کو کچن سے باہر دھکیلا۔ حسان نے لاؤنج کی طرف دوڑ لگا دی۔ یہ سار اس کے پیچھے بھاگا اور کارنر والے صوفے پر اسے جا لیا۔ گھمسان کا رن پڑ چکا تھا، کوشنز ایک دوسرے کو مارے جانے لگے تھے۔ کوئی وقت جاتا تھا کہ اس کے اندر سے روئی کے نرم گالوں جیسا فر نکل نکل کر سارے لاؤنج کپاس کا کھیت بنا دیتا۔ جب اپنے کمرے سے نکلتے عباد لودھی نے یہ منظر دیکھا، دونوں کی کشتی دیکھ کر انہوں نے ایک نظر اچک کر کچن کے دروازے کی جانب دیکھا اور پھر زوردار آواز میں حملہ بولتے ان کے درمیان کود پڑے۔
ہر جانب سے کشن چل پڑے اور اس تڑا تڑ میں تینوں باپ بیٹوں کے بے ہنگم کہے صبح صبح چھت پھاڑ رہے تھے۔ اندر کچن میں کام کرتی آرزو کو سب خبر تھی کہ باہر کیا غدر مچا ہوا تھا، مگر انہوں نے مداخلت نہیں کی۔ پھیلاوے کا کیا تھا، آخر سمٹ ہی جاتا۔ مگر آج بہت دن بعد ان کے گھر میں پہلے جیسا ماحول تھا، اور وہ یہ شور کچھ دیر رہنے دینا چاہتی تھی۔ اگر انہیں اندازہ ہوتا کہ یہ شور وہ آخری بار سماعت کر رہی ہیں تو وقت کی نبض تھام لیتی، لمحوں کی ڈور باندھ لیتی، پل پل کو پرو کر مالا بنا لیتی۔ مگر یہ ہاتھ سے وہ خان اللہ یار خان کے کمرے سے نکلا تو اسے راہداری کے بالکل سامنے والے کمرے کا دروازہ کھلا نظر آیا۔ جس دن سے وہ آیا تھا اس نے اس کمرے کو بند ہی پایا تھا۔ رضا اور ہنی نے اسے بتایا تھا کہ یہ آرزو پھپھو کا کمرہ ہے، جسے صرف زہرہ خاتون یا فاطمہ مامی ہی صفائی وغیرہ کے لیے کھلواتی تھی۔ اس کے قدم بے اختیار اس کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ دل کی دھڑکن منتشر ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ اس نے کمرے کے اندر جھانکا۔ سامنے ہی فاطمہ مامی ملازمہ کے ساتھ مل کر بیڈ شیٹ بچھا رہی تھی۔ خوبصورت جالی کی فرل والی ہلکے کاسنی رنگ کی بیڈ شیٹ دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی۔ سارا کمرہ یوں نکھرا ستھرا تھا جیسے وہاں ہمیشہ سے کوئی بستا ہو۔ بڑی مدھم اور نسوانی سی خوشبو سارے کمرے میں چکرا رہی تھی۔ وہ اندر داخل ہو کر بڑے بے خود انداز میں ہر چیز کا جائزہ لے رہا تھا۔ دروازے کے بالکل سامنے سنگل بیڈ بچھا تھا، جس کے ساتھ چھوٹی سی سائڈ ٹیبل رکھی تھی۔ اس کے اوپر ہلکے کاسنی رنگ کا لیمپ تھا جس کا شیڈ اسی کا ہم رنگ تھا۔ لیمپ کی بغل میں فریم تھا جس میں آرزو کی جوانی کی تصویر جڑی تھی۔ اس تصویر میں آرزو نے صرف حجاب لیا ہوا تھا، نقاب نہیں تھا۔ یہ وہ فوٹو تھی جو انہوں نے شناختی کارڈ کے لیے بنوائی تھی۔ وہی تصویر انلارج کروا کے فریم میں لگی تھی۔ کاسنی رنگ کے جالی دار پردوں کے پس منظر وسیع و عریض لان کا نظارہ بہت دل فریب تھا۔ ماحول پر کاسنی رنگ چھایا ہوا تھا اور اسی کی وجہ سے کمرہ بے حد روشن اور ہوادار محسوس ہو رہا تھا۔ فرش پر تھوڑا گہرے رنگ کا قالین چھپ دکھا رہا تھا۔ سارا کمرہ کسی کے ذوق کی ناز کی مکمل تشریح کر رہا تھا۔ فاطمہ ممانی چادر سلیقے سے بچھانے کے بعد پلٹیں تو اسے کھڑا دیکھ کر مسکراتے ہوئے دائیں طرف اشارہ کیا۔ وہاں زہرہ خاتون ڈریسر کے ساتھ رکھی سیٹی پر پرانا البم لیے بیٹھی تھی۔ فاطمہ مامی ملازمہ کو ساتھ لیے صاف صفائی کا سامان اٹھوا کر باہر چلی گئی اور وہ زہرہ خاتون کے پاس آ بیٹھا۔ اسے دیکھ کر وہ یکدم چونکی تھی، وگرنہ وہ البم میں اتنی کھوئی ہوئی تھی کہ اس کے آنے کو محسوس نہیں کر پائی تھی۔ یسار نے دیکھا ان کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ اس نے ذرا سا آگے جھک کر البم پر نظر ڈالتے ہوئے پوچھا، یہ کس کی تصویریں ہیں نیا بی؟ کیا ماما کی؟ اس کمرے میں جو بھی ہے سب اسی سے تو وابستہ ہے۔ وہ یہاں سالوں سے نہیں ہے مگر اس کی خوشبو جیسے ہر چیز نے چوس رکھی ہے۔ زہرہ خاتون البم پر محبت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ یسار نے ایک لمبی سانس بھری اور بولا، داجی کو کتنا وقت لگے گا ماننے میں؟ اگر ان کے ماننے سے پہلے کوئی انہونی ہو گئی تو؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ان کے خلاف توقع جواب دینے پر اسے حیرت ہوئی۔ میں نے گزرے سالوں میں اللہ سے یہی ایک دعا کی ہے کہ مجھے مرنے سے پہلے میری بچی سے ملوا دے۔ میری سانس تب تک نہیں نکلے گی جب تک آرزو کو ان آنکھوں سے دیکھ نہ لوں۔ میں نے جوان بیٹا کھویا ہے اور اس پر صبر کیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میرا رب مجھے ویسا ہی غم نہیں دے گا۔ یسار ان کے اس قدر یقین پر محض انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ کیا ہوا ہو اگر وہ انہیں پتہ چلے کہ جس بیٹی کو ملنے کی دعائیں مانگتی ہیں وہ اس وقت ہوش و خرد سے بیگانہ سات سمندر پار زندہ لاش کی طرح پڑی ہے؟ اسے بے اختیار جھرجھری آ گئی۔ اس نے فوراً دھیان بٹانے کو البم کا رخ ذرا سا اپنی طرف کیا اور ہر تصویر کے بارے میں پوچھنے لگا۔ سارا البم آرزو کے بچپن کی تصویروں سے بھرا پڑا تھا۔ ایک ایک پل کی شرارت، ہنسی، رونا سب یہاں قید تھا۔ وہ دونوں بڑی محبت سے دیکھ رہے تھے جب کسی نوزائیدہ بچے کی تصویر دیکھ کر یسار بے ساختہ اس کے بارے میں پوچھ بیٹھا، ارے تم خود کو نہیں پہچانتے؟ یہ تم ہی تو ہو۔ زینیا کی پیدائش یہاں کی تھی لیکن تم وہاں جا کر پیدا ہوئے تھے۔ اسفند کو معلوم ہوا تو اس نے کسی طرح تمہارے بابا سے رابطہ کر کے تمہاری تصویر منگوائی تھی۔
تب تمہارے بابا نے یہ بھیجی تھی، اور پھر جب تم 5 سال کے ہوئے اور پہلی بار اسکول گئے، تب عباد بیٹے نے خود ہی اسفند کو یہ والی تصویر بھیجی۔ یہ دیکھو۔ وہ ایلبم پلٹتے ہوئے اسے اس کے بچپن کی تصویر دکھانے لگی۔ رنگین تصویر تھی، بڑی بڑی سبزی مائل نیلی آنکھوں والا بچہ جس کے پھولے پھولے گالوں پر لالی چٹک رہی تھی، ٹھوڑی کے پاس نمایاں تل اور ٹھوڑی پر پڑتا ڈمپل، چاہے زکن ہو بہو آرزو کے جیسا تھا۔ زہرا خاتون محبت سے تصویر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، تم بالکل میری آرزو جیسے ہو، ویسی ہی رنگت، نین نقش، ویسی ہی۔ بولتے بولتے ان کی آواز مدھم ہوئی اور پھر بالکل چپ ہو گئی۔ غور سے تصویر کو دیکھتی رہی اور پھر یسار کو دیکھا، جس کے ماتھے پر اس سردی میں بھی پسینے کے قطرے چمک اٹھے تھے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے تھیں، اور اگلے لمحے ان کا ہاتھ میکان کے انداز میں اٹھا اور اس کی آنکھوں کو چھو کر ٹھوڑی کے پاس آ کر ٹھہر گیا۔ یسار گھبرا کے ایک دم اٹھ کھڑا ہوا اور بنا مڑے وہ کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ ابے اٹھ یار، آج کل تجھے کیا ہوتا جا رہا ہے؟ ایک دم سستی سی بھر گئی ہے تم میں، اور بڑے دن ہو گئے تم نے اپنے ماموں کی بیٹی کا ذکر کر کے کان نہیں کھائے میرے۔ یسار اوندھے منہ تکیے میں سر گھسائے پڑا تھا جب حسان ٹریک سوٹ میں اس کے سر پر سوار ہوا۔ آج دونوں کا آف تھا، اس لیے گھر پر دکھائی دے رہے تھے۔ ماموں کی بیٹی کا ذکر میں نے ہمیشہ کے لیے لپیٹ کر رکھ دیا ہے۔ یسار کی آواز میں اداسی تھی۔ حسان نے زبردستی اسے کندھے سے پکڑ کر سیدھا کیا اور اچنبے سے وجہ پوچھی تو اس نے بات لودھی سے ہونے والی گفتگو کی مکمل تفصیل ماں اپنی آخری کرتوت کے اسے کہہ سنائی۔ ساتھ ہی فیس بک پر سلسبیل کا میسنجر کھول کر اپنا کیا ہوا آخری میسج بھی پڑھا دیا۔ حسان کا میٹر گھوم گیا۔ اس نے تیش سے اس کے شانے پر ایک مکہ جڑا اور بولا، یار تم اتنے پاگل ہو، مطلب تم نے اسے میسج کر دیا کہ اب تمہارے اور اس کے بیچ کوئی تعلق نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ تم اگر مجھ سے فیر ہوتی تو اپنے بابا کی ڈیتھ کے بارے میں ضرور بتاتی وغیرہ وغیرہ۔ وہ اس کی موبائل پر اس کا ٹائپ کیا ہوا میسج پڑھتے ہوئے بول رہا تھا، واہ سوپر، کیا کمال کی عقل ہے تمہاری یار، تم کب سے اتنے جلد باز ہو گئے؟ مانا جذباتی تم ہمیشہ سے تھے، مگر کوئی یہ سٹیپ اتنی تیزی سے اٹھاتے میں نے تمہیں پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ یعنی کہ تم نے قصہ ہی ختم کر دیا۔ بڑے بابا سے ماضی کی کہانیاں سنتے تم اتنے آپے سے باہر ہو گئے، اور یہ سوچے بغیر کہ اس وقت پاکستان میں تمہارے ماموں کی فیملی پر کیا گزر رہی ہوگی۔ تمہارے اتنے ینگ ماموں محض 44 کی ایج میں چل بسے، اتنی بڑی آفت ٹوٹ پڑی ان لوگوں پر، اور تم ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر سب سے پہلے تمہیں اطلاع دیتی۔ چلو مان لیا کہ وہ ایسا کر سکتی تھی، مگر اب اس نے نہیں کیا تو تم یہ مان لو نا، یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا اس وقت۔ اف، تیرا کچھ نہیں بننا یار۔ اب کیا کروں ثانی؟ اس نے میسج ریڈ کر لیا ہوا ہے مگر آگے سے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ سار یزمردہ لہجے میں سر دونوں ہاتھوں سے جکڑتے ہوئے بولا، کاش وہ اس وقت اپنے جذبات پر قابو پا لیتا، اسے بے حد پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اس دن سے لاکھ کوشش پر بھی کہیں دل نہیں لگ رہا تھا، ہر گھڑی دھیان سلسبیل کی اور لگا رہتا تھا۔ اب کرنا کیا ہے؟ مٹی ڈال، اور کیا تو نے کیا نمک ڈالنا ہے مزید؟ حسان اسے صاف چڑھا رہا تھا۔ یسار کی شکل مزید اتر گئی، وہ دوبارہ دھپ سے واپس تکیے میں منہ گھسا کے لیٹ گیا۔ حسان کے دل کو کچھ ہوا۔ اب اس طرح لیٹ کر میرا سوگ نہ منا، واپس سوری کا میسج کر اسے، اور اسے کہہ کر جلد ہی پاکستان آؤں گا جہاز پر بیٹھ کر، کیونکہ گھوڑے پر بیٹھ کر آیا تو قیامت کو ہی پہنچوں گا۔ حسان کے اس طرح کہنے پر یسار کو ہنسی آ گئی۔ وہ فوراً لیٹے سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور حسان کا منہ چٹا چٹ چومتے ہوئے بولا، تو نہ ہوتا ثانی تو پتہ نہیں میرا کیا ہوتا۔ تیرے چلے ہوئے کارتوس جیسے مشورے بھی ٹھیک نشانے پر لگتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ اپنی منحوس پپیاں اپنے پاس رکھ۔ حسان اسے پرے دھکیل کر گال صاف کرتے ہوئے بولا، قسم سے مجھے مارک کا کتا بڑی یاد آ گیا، بالکل ایسے ہی چوما چاٹی کرتا ہے مارک کی۔ نہیں، کبھی کبھی مارک بھی بڑی کو ایسا ہی پیار کرتا ہے جیسے ابھی میں نے تجھے کیا۔ یہ سار نے سکون سے جواب دیا۔ حسان کو بات کی سمجھ آنے تک وہ اس کی رینج سے دور ہو گیا تھا۔ وہ پھر کبھی پر رکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ آج باسکٹ بال کا میچ ہے سائمن اور رینڈل کی ٹیم کا، میں نے رینڈل کو کہا تھا کہ ہم دونوں بھی کھیلیں گے۔
बोला, पूरे 3 बजे पहुंच जाना बास्केटबॉल कोर्ट में। अब तुम भी उठो, तैयारी पकड़ो, जम के खेलेंगे आज। साइमन से पुराना उधार चुकाना है पिछली हार का। याद है आखिरी पॉइंट उसने बेईमानी से जीता था। यार वो एक नंबर का खबीस है, तुम देख लेना आज भी वो आखिर में ऐसा हाथ दिखाएगा कि सब हाथ मलते रह जाएंगे। दिखाएगा तो मुंह की खाएगा यार, इस बार नहीं छोड़ेंगे उसे। तुम तैयार होकर नीचे आओ, तब तक मैं बड़े बाबा को भी बता दूं। हसन कहते हुए दरवाजे की समत बढ़ा। हम्म, चलो आता हूँ, मगर पहले मैं सलसबील को टेक्स्ट टेक्स्ट कर लूं। यसार के कतियत से कहने पर हसन सर झटकता बाहर निकल गया। यसार ने मोबाइल से टेक्स्ट करने के बजाय लैपटॉप ऑन किया, सलसबील का इनबॉक्स ओपन किया, एक लंबा चौड़ा सा माजरती मैसेज टाइप किया और सेंडिंग एरो पर क्लिक करके फौरन उठ खड़ा हुआ। अपना जंपर वार्डरोब से निकाला और सेल फोन जेब में डालकर कमरे से बाहर निकल गया, ये देखे बगैर कि उसका मैसेज टाइप जरूर हुआ मगर क्लिक करने के बावजूद सेंड नहीं हो सका। वही टाइपिंग बार में पड़ा का पड़ा रह गया था। मौसम में खुनकी का असर जायल हो रहा था। इतने दिन हो चुके थे उसे यहाँ आए हुए, और जिस मकसद के लिए वो यहाँ आया था उसे अभी तक हल नहीं कर सका था। कभी कभार लगता जैसे खानुल्लाह यार खान आरजू की बातें करना चाहते हों, मगर जब यसार उनका जिक्र छेड़ देता तब वो संगी मुजस्मा बन जाते। इबाद लोधी हर रोज उसे कॉल करते थे और उनकी बातों में एक ही सवाल आस का रंग चुराए उसके जवाब का मुंतजिर होता था, लेकिन वो अभी तक उन्हें कोई मुस्बित जवाब नहीं दे पाया था। हनी ने मैट्रिक बोर्ड के एग्जाम्स में बहुत अच्छे नंबर लिए थे, सारे घर में वो छलांगे लगाती फिर रही थी। खान उल्ला यार खान ने बहुत अरसे बाद किसी बात पर खुशी का इजहार किया था, वरना वो उसफंद यार की मौत के बाद से मुस्कुराना तक भूल चुके थे। बदलाव तो ये सार उनमें ले ही आया था, वो जो एक मखसूस सा खिंचाव था इन दोनों के बीच, इस तनाव में वाज़ेह फ़र्क महसूस होता था। ज़ोहरा खातून ने भी सुबह नाश्ते के वक्त और थेरेपी के लिए उन्हें यसार का इंतज़ार करते देखा था। मुंह से कुछ नहीं कहते थे मगर नज़रें बार बार दरवाजे पर ठहर जाती थीं, और जिस वक्त वो कमरे में दाखिल होता इसी वक्त वो अपने चेहरे के तासुरात सर्द कर लेते, जो यूं जैसे उसकी शक्ल से भी बेजार हों। जबकि यसार की ये हालत थी कि वो जल्द अज जल्द आरजू के लिए इस घर के दरवाजे खुले देखना चाहता था। जो हालात वो कैलिफोर्निया में छोड़ कर आया था, इस हिसाब से लम्हा लम्हा कीमती था। हनी के पास होने पर वो खुद रजा के साथ जाकर बेकरी से बहुत सा सामान उठा लाया, लॉन में मुलाजमा से कहकर टेबल सेट की। फातिमा ममानी की मदद से बर्तन और खाने पीने की चीजें सजाकर वो सबको बुला लाया। खान उल यार खान को भी जिस वक्त व्हील चेयर पर बिठाकर रजा बाहर लाया तो वहां खूब समा बंधा था। लॉन में आते ही उनके माथे पर तेवरियां पड़ गई थीं। वो नाराज दिखने की भरपूर कोशिश कर रहे थे मगर कामयाब नहीं हो पा रहे थे। उनके अंदर का वो पहले सा दमखम बेजान होता जा रहा था। यसार को देखकर मुंह भी नहीं फेरा था, बस गर्दन अकड़ाए पोती को चहकते देखते रहे। फातिमा मामी ने रजा को सलसबील को बुलाने का कहा मगर वो इसी असना में खुद ही चली आई। फेरोजी और सुर्ख कॉम्बिनेशन की खूबसूरत लिबास में वो इस कदर दिलकश लग रही थी कि ये सार की निगाह एक पल को जम सी गई। उसे अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था कि उसके चेहरे की दिलकशी को फेरोजी रंग ने महमीज कर रखा था या सुर्ख ने। उसने गड़बड़ा के निगाह को काबू किया और हनी की तरफ मुतवज्जे हुआ। सलसबील दारजी के पहलू में उनकी व्हील चेयर की बैग पर हाथ रखे खड़ी हो गई थी। उसके चेहरे पर अज़ियत सी रकम थी। रज़ा और हनी के खूब सारे शोर में उसने पास होने की खुशी में केक काटा और बारी-बारी सबका मुंह मीठा कराया। सबसे पहले वो दादी के पास आई थी और उनके मुंह में मोहब्बत से केक का टुकड़ा डालकर उनसे लिपट गई थी। खान साहिब ने फरते मोहब्बत से उसकी पेशानी चूमी और ज़ोहरा खातून को इशारा किया, जिन्होंने उसके हाथ पर ढेर सारे नोटों का तोहफा धर दिया। फिर उसने सलसबील को केक खिलाया, जिसने उसी केक पीस में से एक टुकड़ा तोड़कर दो हिस्सों में तकसीम किया और बारी बारी हनी के मुंह में डालते हुए बोली, ये एक मेरी तरफ से और एक बाबा की तरफ से, जो आज होते तो सबसे ज्यादा खुश होते क्योंकि वो तुम्हें हमेशा छेड़ा करते थे कि हनी अगर तुमने मैट्रिक क्लियर कर लिया तो ये तुम्हारा नहीं बल्कि तुम्हारी खुराक का कमाल होगा। वो नम आलूद हंसी हंसते हुए सबको उदास कर गई। माहौल यकदम से बेहद बोझल और उदास हो गया। जोहरा खातून को तो बहाना चाहिए होता था,
اپنی دونوں اولادوں کو یاد کر کے رونے کا۔ اور خان اللہ یار خان آج اس حال میں تھے تو یہ اسفند کی جوان موت کا غم ہی تھا جو ان جیسے تناور درخت کی جڑوں میں بیٹھ کر اسے ساری عمر کے لیے بے ثمر کر گیا تھا۔ فاطمہ مامی کے چہرے پر بھی اذیت دراڑیں ڈالنے لگی تو انہوں نے بچوں کی دل شکستگی کے ڈر سے فوراً چہرے پر مسکراہٹ کا لیپ کیا اور سلسبیل سے کہا، سلسبیل بیٹا ادھر آؤ، سب کو پلیٹس میں ڈال کر سرو کرو، چھوٹی بہن کی بڑی خوشی ہے بیٹا۔ تمہارے بابا ہوتے تو وہ اس سے بھی زیادہ شاندار انداز میں سیلیبریٹ کرتے۔ آؤ شاباش، یہاں آ کر میری ہیلپ کرواؤ۔ ان کے سادہ سے لہجے میں مبہم سی تنبیہ بھی تھی کہ ماحول کو مزید سوگوار ہونے سے بچایا جائے۔ سلسبیل مرے مرے قدموں سے چلتی ٹیبل کے قریب چلی آئی۔ یہ سار کی نگاہ اس کے پیروں پر پڑی۔ سرخ اور کالی پٹی کی گھریلو چپل میں اس کے پاؤں موم سے گھڑے لگ رہے تھے۔ خوبصورت ہاتھ اور پاؤں شروع سے اس کی توجہ جذب کرتے آئے تھے۔ سلسبیل باری باری سب کو سرو کرنے کے بعد جب اس کے قریب آئی تو ماتھے پر ان گنت تیوریاں پڑی تھیں۔ یہ سار کو ناگواری کے شدید احساس نے لپیٹ میں لے لیا اور جس وقت سلسبیل نے اس کے ہاتھ میں پلیٹ تھمائی، یہ سار نے پلیٹ تھامتے ہوئے اس کے نیچے دبی سلسبیل کے ہاتھ کی انگلیوں کو مسل ڈالا۔ ایک مدھم سی سسکی اس کے منہ سے خارج ہوئی اور اس نے کاٹ کھانے والی نظروں سے یسار کو دیکھا مگر کہہ کچھ نہیں سکی۔ وہ مزہ لینے والے انداز میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولا، آئندہ مجھے دیکھتے ہوئے تمہارے ماتھے پر شکنیں پڑیں تو یقین مانو سب کے سامنے ہاتھ پکڑ لوں گا اور تم اندازہ کر سکتی ہو کہ میں ایسا کر گزروں گا۔ سلسبیل نے شکوہ کناں نگاہ اس پر ڈالی اور تنفر سے ناک سکوڑ کر جھٹکتی مڑنے ہی لگی تھی جب اس کا حکمیہ لہجہ اسے دوبارہ آگ لگا گیا۔ مجھے کافی چاہیے، وہ بھی تمہارے ہاتھ کی۔ 5 منٹ میں بنا لاؤ ورنہ میں وہ کر گزروں گا جس کے لیے نہ یہ جگہ مناسب ہے اور نہ وقت۔ ایک پل میں سلسبیل کے چہرے کی رنگت اڑی تھی۔ وہ نہ جانے کیا سمجھی، الٹے قدموں مڑ کر ماں کے کان میں کچھ کہا اور اندر جانے کے لیے مڑ گئی۔ یسار کا دل کیا اونچی آواز میں کہا لگائے، اس نے تو ایویں ڈرانے کے لیے ایسا کہا تھا، اور وہ سچ میں حواس باختہ سی اندر گئی تھی۔ ہنی نے رضا کے چہرے پر کیک مل دیا تھا، اس لیے سب کا دھیان ان دونوں کی طرف تھا جہاں اب رضا ہنی کا چہرہ لیپنے کے لیے بے چین اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا اور ہنی داجی کی ویل چیئر کے گرد چکر لگاتی ان سے مدد طلب کر رہی تھی۔ یسار نے خان اللہ یار خان کے چہرے کی اور دیکھا جو ہنستے ہوئے اتنا نرم تاثر دے رہا تھا کہ اس کا دل کیا وہ یوں ہی انہیں دیکھتا رہے۔ صرف زہرہ خاتون تھی جن کی نم آنکھیں یسار کا طواف کر رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر ایسی لاچاری تھی کہ یسار نے ایک نظر کے بعد دوسری نظر ڈالنے سے گریز کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ان کا دل چھلنی ہے مگر ابھی وہ خود کو ان سے زیادہ بے بس محسوس کرتا تھا۔ اسی اثنا میں اس کے موبائل پر تھر تھراہٹ ہوئی۔ اس نے پینٹ کی پاکٹ سے سیل نکالا۔ زینیا لاس اینجلس سے ویڈیو کال کر رہی تھی۔ موقع اچھا تھا، اس نے کال پک کر کے اس سے 2 4 باتیں کیں اور چلتا ہوا سب کے بیچ آ کھڑا ہوا۔ لو زینیا، آنیا بی سے بات کرو، بلکہ اس وقت یہاں سبھی اکٹھے ہیں، تم کہہ رہی تھی نا سب کو دیکھنا چاہتی ہو، لو ملو سب سے۔ وہاں زینیا اس کی بات پر ہکا بکا بیٹھی تھی اور یہاں وہ موبائل کو ٹیبل پر گلاس کی سپورٹ دیتا سکون سے سب کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ موبائل کی اسکرین پر نظر آتا زینیا کا چہرہ، سبھی اشتیاق سے یوں دیکھ رہے تھے جیسے یہی کرنے یہاں بیٹھے ہوں۔ زہرہ خاتون سے آنسوں کی یورش میں بولنا محال ہو رہا تھا اور خان اللہ یار خان کی نظریں زینیا کے چہرے سے چپک کر رہ گئی تھیں۔ آرزو، یہ نام ان کے لبوں سے نیم سرگوشیانہ انداز میں بے سختہ ادا ہوا اور پیچھے کھڑی یسار نے سماعت کیا۔ زینیا کے چہرے میں آرزو کی شباہت بے تحاشا تھی۔ یسار نے ایک طویل سانس فضا کے سپرد کی۔ انا کی چٹان میں دراڑیں پڑ چکی تھیں، قدرت کی طرف سے چند ضربیں پڑنے کی دیر تھی، ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتی۔ اس نے آنکھیں سکوڑ کر سامنے کے خوشنما منظر پر نظر ڈالی جہاں ہنی اور رضا اچھل اچھل کر زینیا کو اپنے درشن کروا کے تعارف کے مراحل پورے کر رہے تھے۔ زہرہ خاتون جھجکتے ہوئے اور کنگھیوں سے خان صاحب کو دیکھتے ہوئے اشارتاً سبھی کا حال احوال پوچھ رہی تھیں۔ ان کے لہجے سے آس اور حسرت بیک وقت ٹپکتی تھی۔ زینیا نے اپنے بیٹے کو گود میں اٹھا کر سامنے کیا اور داجی کو مخاطب کر کے انہیں ان کا پرنواسا دکھایا۔
خان الیار خان کی آنکھیں اس ننھے سے کلکاریاں مارتے بچے کو دیکھ کر نم ہو گئیں، اور یہ پہلا موقع تھا جب انہوں نے خود پر قابو پانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ زینیا سے باتیں کر رہے تھے اور سب حیرت سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ جو کام ابھی تک یسار نہیں کر پایا تھا وہ اتنی دور بیٹھی نواسی نے کر دکھایا تھا، یا شاید خان صاحب لاشعوری طور پر زینیا میں آرزو کو ڈھونڈ رہے تھے۔ زہرا خاتون کی آواز میں بھی چہکار تھی۔ فاطمہ مامی نے بھی اپنے مخصوص دھیمے اور متبسم لہجے میں زینیا سے بات کی۔ یسار کو یکدم کافی کی طلب پہلے سے زیادہ شدت سے جاگ اٹھی، یا اس کا دل دوبارہ سلسبیل سے ماتھا پھوڑنے کو کر رہا تھا۔ اس نے ان سب کو یوں ہی وہاں چھوڑا اور دبے پاؤں اندر کا رخ کیا۔